جہیز اللہ نے رکھا نہیں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں جہیز کے نام پر ایک سلسلہ، ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ پھر بھی یہ رواج کم ہے۔ آپ چلے جائیے یو پی میں، ابھی میں چند دن پہلے گیا ہوا تھا، گاؤں دیہات تک میں اتنی خراب صورتحال ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، ابھی پیدا ہوئی نہیں، اس کی پیدائش کی خوشی پر اس کے جہیز کی فکر غالب آ جاتی ہے، اور جہیز کی اس رسم کی وجہ سے کتنے ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے دل پر بوجھ لے کر جیتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے نکاح کا انتظام نہیں۔ جہیز کی اس منحوس رسم کی وجہ سے کتنوں کے جنازے اٹھ گئے۔ آپ نام سن چکے ہوں گے میر تقی میر کا، کتنا بڑا شاعر تھا، کہ کیسا عالم فاضل انسان تھا۔ شاعر تو بہت بڑا تھا لیکن اس کے پاس روپے پیسے نہیں تھے، غریب آدمی تھا، مفلس آدمی تھا۔ ایک بیٹی تھی، اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرض لے کر جہیز کا انتظام کیا، پیسہ پاس میں تھا نہیں، جہیز دینا ضروری، تو انہوں نے قرض لے کر جہیز کا انتظام کیا، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ بیٹی تو چلی گئی اپنے گھر، لیکن جب قرض والوں نے تقاضا شروع کیا، بار بار آ رہے ہیں اور شاعر صاحب سے کہتے ہیں کہ لائیے ہمارا قرضہ واپس کیجئے، وہ بیچارے اس غم کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ بیٹی کو خبر لگ گئی، کسی نے بتا دیا کہ تمہارے والد نے قرض لے کر جہیز تمہارا جوڑا ہے اور اب قرض والے تقاضا کر رہے ہیں تو وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ بیٹی بیچاری بڑی حساس دل کی تھی، نازک دل کی تھی، اس کے دل پر ایک بوجھ ہو گیا اور بیمار ہو گئی اور چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ اب جوان جہان بیٹی کا جنازہ میر تقی میر کے دروازے پر لایا گیا۔ وہ بیٹی جس کو چند دن پہلے باپ نے بڑے چاؤ اور ارمان کے ساتھ بیاہا تھا، اس کی شادی کی تھی، اب اس کا جنازہ گھر کے دروازے پر۔ آپ سوچئے کیسی سنگین اور دل دہلا دینے والی صورتحال ہے۔ اس وقت میر تقی میر نے یہ شعر کہا تھا جو ان کے دل کے درد کا عکاس ہے۔ فرمایا تھا کہ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ ایک چیز رہ گئی تھی، کفن، وہ بھی تمہارے جہیز میں لپیٹ کر دے دیتے تو سارا سامان مکمل ہو جاتا۔ اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔